अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू असाइनमेंट। मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, सफूरा गोट सानेह को हुए तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है। 13 मई को होने वाला ये सानेहा बहुत सारे घरों के अंदर सफ़े मातम बिछा गया, कराची को सोगवार कर गया और साथ ही साथ दहशतगर्दी की एक और ये जो वारदात है इससे हम लोगों को फिक्र में भी डाल दिया। सोचा तो ये था कि जब भी ऑपरेशन किया जाएगा और इतना ताबड़तोड़ हमलों के साथ ऑपरेशन किया जाएगा दहशतगर्दों पे, तो दहशतगर्दों की कमर टूट जाएगी और उसके बाद कोई हमला नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह आज वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि दहशतगर्द अब सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। सॉफ्ट टारगेट्स बच्चे हैं, ये सॉफ्ट टारगेट्स मजहबी अकीदों की या मजहबी इबादत गाहों की जो जगहें हैं वो हैं, और साथ ही साथ ये सॉफ्ट टारगेट्स चलने वाली बसेस भी हैं। ये सॉफ्ट टारगेट्स वो भी हैं जो कि बाज़ारों के अंदर चलते फिरते आम शहरी हैं। तो ये सॉफ्ट टारगेट्स तो हमेशा से टारगेट थे। अब क्या ऐसी नई चीज़ है जो हमारे सामने आई है? इन तमाम ऑपरेशंस के बाद हम लोगों ने क्या पाया, क्या खोया, क्या पाने जा रहे हैं? ऑब्वियसली दीज आर गोइंग ऑन और आने वाले वक्तों के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारी बेहतरी आएगी। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हवाले से बात की आज वज़ीर दाखिला ने, साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें की। स्पेशली अगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बात की जाए तो कहा गया कि कराची के अंदर ही अकेली 300 के करीब सिक्योरिटी एजेंसीज़ मौजूद हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़, और बहुत सारे गार्ड्स मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला निशाना बनने वाले यही गार्ड्स होते हैं। प्लेसमेंट के ऊपर भी बात की गई, रेगुलराइजेशन के ऊपर भी बात की गई। बातें तो बहुत की गई, लेकिन ये काम करना किसने, सवाल ये उठता है। इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि चौधरी निसार अली खान ने क्या फरमाया। इस पैकेज में मुलाहिजा करिए। कराची में विफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गुज़श्ता दिनों कराची में दिलखराश वाक़या हुआ जब मासूम लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। सानेहा कराची का दर्द पूरी कौम ने महसूस किया। दहशतगर्द पाकिस्तान में खौफ और दहशत की फिजा कायम करना चाहते हैं। कराची आने का मकसद इस्माइली कम्युनिटी के साथ इजहार हमदर्दी करना था। वज़ीर दाखिला ने बताया कि सानेहा कराची की तफ्तीश सही सिमत में जा रही है। वो लोग एक फोकस में आ चुके हैं जिन्होंने, जो जिम्मेवार हैं इस इंतहाई दिलखराश वाक़े के। कुछ अरेस्ट भी हुई हैं, मगर ये कबल अज़ वक्त होगा कि हम क्लेम करें कि हम असल हमला आवरों तक पहुंच चुके हैं। चौधरी निसार का कहना था कि दहशतगर्दी 14 साल से जारी है, लेकिन गुज़श्ता हुकूमतों में से किसी ने तवज्जो नहीं दी। पहली दफा हमारी हुकूमत ने दहशतगर्दी के इलाज का हल ढूंढा। 2014 से लेकर अब तक 10,000 के करीब ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिनमें 36,000 अहम गिरफ्तारियां हुई। तबाही का बायस बनने वाले आज सलाखों के पीछे हैं। आग और खून की होली खेलने वाले कुछ मारे गए, जबकि कुछ जेरे जमीन चले गए हैं। खून की होली खेलने वाले अभी खत्म नहीं हुए। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत बड़ी कारकर्दगी है। बदकिस्मती से जो कार्रवाइयां रोकी जाती हैं, इन्हें कवरेज ही नहीं मिलती। एक धमाके से सिक्योरिटी एजेंसीज की तमाम मेहनत पर पानी फिर जाता है। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी निसार ने कहा कि दुश्मन अब आसान हदफ पर हमला कर रहे हैं। मासूम लोगों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाने वाले जहन्नमी हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक पीछे नहीं हटेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अस्करियत पसंदी के खिलाफ जंग में हम पैकार हैं। ये कोई आसान जंग नहीं है। ये कोई T20 का या 50 ओवर्स का मैच नहीं है। ये 14 साल से पाकिस्तान इस इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का शिकार रहा है। उन्होंने कहा है कि चारों सूबों में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के मामलात का जायजा लेंगे। सिर्फ कराची में 300 सिक्योरिटी एजेंसियों में हजारों अफराद काम कर रहे हैं। निजी सिक्योरिटी एजेंसियों का शफाफ तरीके से एहतसाब होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला ने बताया कि कराची में गिरफ्तार होने वाले शख्स की JIT रिपोर्ट मिल गई है। गिरफ्तार शख्स से मुतालिक बरतानिया के साथ क्या मामला चल रहे हैं, इस पर बाद में बात करूंगा। आज हफ्ते गुजर जाते हैं, कोई धमाका नहीं होता। इसके पीछे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की शबो रोज की मेहनत है, हमारी पुलिस की, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की।
शबो रोज़ की मेहनत तो है, और ये भी फरमाया कि तमाम मेहनतें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और साथ ही साथ एजेंसीज़, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ करती हैं, एक धमाका उन तमाम चीज़ों पे पानी फेर देता है। तो ये वाकई में सच है कि एक धमाका इतनी सारी जानें ले जाता है कि उसके बाद सवाल उठाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। इस चीज़ के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ जो ब्रीफिंग दी गई इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। पीपल्स पार्टी से हमारे पास तशरीफ़ फरमा है शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन करने का। PTI से तशरीफ़ फरमा है अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और डिफेंस एनालिस्ट हैं, दिफाई तज्जिया निगार जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो बसरा साहब आपकी तरफ आते हैं। अपनी ब्रीफिंग के अंदर चौधरी निसार अली खान साहब ने एक बड़ी अहम बात बोली कि 14 साल से पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी की जद में है, और पहली दफ़ा हमारी हुकूमत ने इसके ऊपर स्टेप्स उठाए। आपकी हुकूमत ने क्या किया? पहली बात तो यह है कि चौधरी निसार साहब से मुझे हमदर्दी भी है और गिला भी है। पहले कह चुके हैं कि दहशतगर्दी कौमी मसला है, राइट, ये पाकिस्तान का मसला है, और ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के कपड़े गंदे करें या एक दूसरे के ऊपर ये पॉइंट करें कि जी पहले इसको किसने छेड़ा नहीं। तो इनसे ये पूछे स्वात ऑपरेशन किसने किया था, राइट, इनसे ये पूछें कि कराची के अंदर जितनी जैसा ऑपरेशन चौधरी निसार साहब कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब से हमें गिला ये है, आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत यानी का, यही मुस्लिम लीग नून के लोग थे जो कहते थे कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती वज़ीर दाखिला की जानिब से। ये कहा जाता था कि जी इंटेलिजेंस निज़ाम फेल हो गया। मुझे इनसे ये कोई पूछ के कोई सहाफ़ी पूछता है इनसे कि चौधरी साहब इतना बड़ा वाक़या कराची में हुआ, आपकी कहाँ थी इंटेलिजेंस एजेंसी जो आप कह रहे थे कि हम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे? कहीं पे इंफॉर्मेशन शेयर की इन्होंने कि ऐसा खतरा है ऐसे हमले का? पहली बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा वाक़या है पाकिस्तान की तारीख में। दहशतगर्दी के जो चंद बड़े वाक़यात हुए हैं, साने सफूरा गोट, बहुत ही रहमल लोगों ने जो दहशतगर्द थे उन्होंने हमारी माओं को, हमारी बहनों को, मासूम लोगों को जिस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, उसके ऊपर जितना भी अफसोस किया है, मजम्मत का लफ्ज़ तो शायद कम पड़ गया है, लेकिन आप रिएक्शन देखिए। हमें चौधरी निसार साहब को बार बार मैं कह रहा हूँ, मुझे वो यंग एग्रीमैन लगते हैं। मुझे कभी वो यूँ लगता है कि इजलासों में बैठते नहीं हैं। कभी जब वाक़या इतना बड़ा हो गया था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ये नहीं जा सकते थे। बाद में आके आज जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि वहाँ पर आप ये देखिए कि फौरी तौर पर सियासी गवर्नमेंट और अस्करी इदारे एक छत के नीचे बैठे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, आसिफ अली जरदारी साहब और पूरी तमाम सियासी जमातें इस्लामाबाद में मौजूद थीं। इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से वहाँ पे ब्रीफिंग दी जानी थी। सब लोगों ने काम छोड़कर वहाँ कराची पहुँचे, और जाहिर है, और ये बात उनसे मैं एग्री करता हूँ कि वहाँ पर आप देखिए जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है, टारगेट किलिंग में, भत्ता माफिया में और दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है। ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन अगर इससे ये समझा जाए कि हम लोग मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए, ये हमारी गलतफहमी है। क्योंकि वहाँ पर आपको राह के मुतालिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने पिछली दफ़ा भी ब्रीफ किया कि ये लोग मुदाखलत कर रहे हैं। अभी भी सिर्फ एक काम जो हमें इस दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ कामयाब कर सकता है वो अनिका है यूनिटी, यूनिटी और यूनिटी। अच्छा बसर साहब, यूनिटी तो है जो कि हम लोगों को करेगी, और डेफिनेटली हम लोगों ने देखा भी कि 16 दिसंबर के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज भी यूनाइटेड नजर आई और काफ़ी एक ही फ्रंट के ऊपर तमाम अवाम और अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत नजर आई। लेकिन सवाल बार बार उठता है सिंध की हुकूमत की जानिब, और बड़े अरसे से ये चहमगोइयाँ भी की जा रही थी कि गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाएगा, जिसको बिल्कुल रद्द कर दिया आज आसिफ अली जरदारी साहब ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिंध की हुकूमत जब थी पिछले टेन्योर के अंदर, और आपकी फेडरल हुकूमत भी थी, पीपल्स पार्टी की फेडरल हुकूमत भी थी, उस टाइम पर कराची के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। उस टाइम पर कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि कराची को बड़े सीरियसली देखा जाए। ये हुकूमत आई है तो इन्होंने किया है, क्या फेडरल हुकूमत का काम है सारा कुछ करना है? बिल्कुल ऐसी बात मेरे ख्याल में ये गलत परसेप्शन है कि ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन कराची में पहले भी शुरू था, लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये तमाम इदारे ऑन बोर्ड हुए, आपने ये कहा कि गवर्नमेंट किसकी है, पीपल्स पार्टी की, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे आप बताइए कि क्या वहाँ पर आज जो ऑपरेशन हो रहा है क्या उसमें रेंजर्स शामिल नहीं है, क्या आईबी शामिल नहीं है, क्या आईएसए शामिल नहीं है, क्या फौज शामिल नहीं है, क्या एमक्यूएम शामिल नहीं है? तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। ये कहा जाए कि सिर्फ पीपल्स पार्टी वहाँ पर ऑपरेशन नहीं कर रही, वहाँ पर एपेक्स कमेटी है। एपेक्स कमेटी के अंदर तमाम जमात, इवन के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो वहाँ पर है, मेरी गुजारिश, वहाँ पर तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं। सिंध गवर्नमेंट पूरी जद्दोजहद कर रही है इसके ऊपर कि ये जो दहशतगर्दी की लानत है इससे छुटकारा मिल सके। ये अब इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जिस तेज़ी के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है उनके लिए जगह तंग हो रही है। मैं तो इसको इस नज़र से भी देखता हूँ कि 3-4 महीने बाद इतना बड़ा वाक़या हुआ है। मेरी बात सुन लीजिए, 3-4 महीने बाद इतना बड़ा निका वाक़या हुआ है।
اس کے پیچھے یہ چونکہ ان کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا, یہ کنٹینیوٹی ہے جو آپریشن آپ ان کے خلاف کر رہے ہیں, خواہ وہ ضرب عضب کے نام سے چل رہا ہے یا پورے پاکستان میں چل رہا ہے. اس کے لیے ہمیں سب لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھانی ہیں. ہم نے اگر ان دہشت گردوں کو, چونکہ ان کا تو مین مقصد ہی ہے کہ میں لڑوں آپ لڑیں, ایک دوسرے کے خلاف ہم محاذ رائی شروع کر دیں. ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہے, جس طرح اس وقت پورے پاکستان کے تمام لوگ کی طرف جاؤں گی. دلیپ, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے بڑی سٹیک ہولڈر بن کر سامنے آئی ہے کراچی کے اندر, اور کراچی کو بہت زیادہ اون بھی کرنے لگی ہے. عمران خان صاحب کو دیکھے تو ہر بار کچھ نہ کچھ عرصے بعد کراچی کی بات ضرور کرتے ہیں. کراچی کے اندر جو سچویشن ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے ہے. بات بسرا صاحب نے کی کہ نکتہ چینی نہیں کرنی, تو نکتہ چینی کی بات آئے تو سب سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے پی ٹی آئی بڑی نکتہ چینی کرتی ہے, ایک فرنٹ نہیں ڈیولپ کرتے. ٹھیک ہے 16 دسمبر کو آپ لوگ تمام لوگ آ کے ساتھ بیٹھ گئے, ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر ساتھ ہے, لیکن آپ لوگ کیونکہ اتنے زیادہ دوسرے معاملات کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, اس لیے دہشت گردی کی جو جنگ ہے نا, اس کے اندر حکومت کو فلی آپ کنسنٹریٹ نہیں کرنے دیتے. اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اگر آپ ایکشنز دیکھیں تو آپ کو اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں پتہ لگ جائے گا, کیونکہ اے پی سی میں سب بیٹھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی سی میں جو 20 نکات ہوئے 19 تھے پہلے, اور ہماری وہاں جو ریپرزنٹیشن تھی اس نے واحد کھڑے ہو کے کہا کہ جی آپ ایکسٹرنل دہشت گردی کی باتیں کر رہے ہیں, جب تک کہ آپ ملیٹنٹ ونگز جو ہیں ان کو سیاسی جماعتوں سے پاک نہیں کریں گے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہیں, تب تک دہشت گردی نہیں ختم ہوگی. ہمارے کہنے پہ, انسسٹ کرنے پہ وہ 20واں اس میں کلوز ڈالا گیا. اس کے بعد اس کی 15 کمیٹیز بنی, اس میں امینڈمنٹس آئیں, ہر چیز میں جتنا پی ٹی آئی نے پارٹیسپیٹ کیا, کیونکہ پی ٹی آئی کا سٹیک بہت ہائی ہے. کیوں ہائی ہے؟ کیونکہ فرنٹ لائن جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو سیریل ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, کبھی ایک سندھ میں ہوتا ہے, کبھی ایک پنجاب میں ہوتا ہے, کبھی ایک کے پی میں ہوتا ہے. اور میرا جو کہنا ہے وہ چودھری نثار نے آج بالکل صحیح کہا, ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں, سندھ پہ کا بھی بیان کیا, انہوں نے کہا جی سیکیورٹی ایجنسیز پہ ہی ہوگی. میرا جو سوال ہے وہ ہے جی نیشنل ایکشن پلان پہ ہے. آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, 15 کمیٹیاں بنائیں, 11 میں سے اس کو چودھری نثار اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. میرا جو سوال ہے بار بار یہ ہے, اور میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, میرا سنڈے کو آرٹیکل بھی آیا اس پہ پوری انالیسس کے بعد, کہ جو نیشنل ایکشن پلان کی 5 مہینے کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر جو 70% ایکشنز ہیں اس پہ 5 مہینے میں ایکشن نہیں لیا گیا. جو زیادہ ایکشن لیا گیا وہ ملٹری ریلیٹڈ ہے. آپ نے دہشت گرد پکڑے, آپ نے ملٹری کورٹس بنائے, آپ نے ان کو ہینگ کیا, یہ تو ہے. لیکن جو باقی ایکشنز ہیں, فار ایگزامپل جو فنڈنگ ہے, جس کا آپ نے اسٹیٹ بینک کو رسپانسبل بنایا کہ جی یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, یہ سپانسر کیسے ہوا ہے, یہ جو 10 دہشت گرد آئے تھے صفورہ پہ, یہ ان کو اتنے سوفسٹیکیٹڈ انٹیلیجنس ایکوپمنٹ کیسے دی گئی کہ ہمارے جیمر سے وہ جیم کر کے آ گئے, یہ اس پہ کوئی نہیں ہوا. خیبر پختونخوا میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے فرنٹیئر کوپس مانگے 20,000, اس میں سے 250 صرف اس پورے بارڈر پہ موجود ہیں. کسی وقت اٹھا کے آدھے گھنٹے میں وہ پھر اٹیک ہو جائے گا, اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. آپ نے چند جو ہے یعنی آپ کو لگتا ہے دلیپ کہ جو گورنمنٹ ہے وہ سیریس نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بہت سیریس ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک ہی فرنٹ پہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل ہو, چاہے وہ عسکری ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, تمام لوگوں کو ایک ہی فرنٹ کے اوپر ہونا چاہیے. آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو کچھ شکوہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی اس طریقے سے سیریس نہیں ہو رہی جس طریقے سے سیریس ہونا چاہیے. اکراس دا بورڈ, ابو بورڈ جب تک ایکشن نہیں ہوگا, جب آپ کہیں گے کہ 1000 سیمینریز ان پنجاب کو ابھی بھی فنڈنگ آ رہی ہے اور وہ رپورٹ لیک ہو جائے گی, اور چودھری نثار کہیں گے کہ کسی کو فنڈنگ نہیں آ رہی, تو یہ آپ کے دہشت گردوں کے لیے ضرور یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ there are still loopholes going on. تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے بالکل فیکچوئل ہے. یہی رپورٹیں انہی کی طرف سے آئیں. میں نے تو نیشنل ایکشن پلان مانیٹرنگ رپورٹ نہیں بنائی نا, میں نے تو وہ مانیٹرنگ رپورٹ دیکھی ہے جس پہ یہ کہا گیا ہے کہ جی 70% چیزوں پہ ابھی اکراس دا بورڈ ایکشن نہیں ہوا. سلیکٹیو ہو رہا ہے, ملٹری اپنا کام کر رہی ہے, رینجز اپنا کام کر رہی ہے, لیکن جو سیکیورٹی جس کو ہم نیشنل سیکیورٹی کہتے ہیں, اس نیشنل سیکیورٹی کے جو 15 کمیٹیز بنی ہیں اس پہ اب کہا گیا ہے کہ جی ہم ویکلی بیٹھیں گے. میں صرف آپ کو ایک چیز, کیونکہ میں مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہوں, ایکشن پلان کا مطلب ہے ٹاسکس کے اوپر ڈیڈ لائنز کے اوپر ریسپانسبلٹی اینڈ مانیٹرنگ. ویکلی آپ ایک ڈیش بورڈ بنا کے بتائیں اس کا 20% ہو گیا, اس کا 50% ہو گیا, اس کا 100% ہو گیا. وہ رپورٹ تبھی آتی ہے جب ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے,
جب دھماکہ ہوتا ہے ہم سارے چیخے مارتے ہیں. اچھا اسی کے اوپر بات کی چودھری نثار علی خان نے بھی مبشر صاحب, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جب بھی کوئی کام کرتی ہے ایجنسی وہ چیز سامنے نہیں آتی, وہ چیز ہائی لائٹ نہیں کی جاتی, لیکن جو ہی کوئی دھماکہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ فوری طور پر ڈسکس ہونے لگ جاتی ہیں چیزیں. زید مبشر صاحب, جب کوئی فیلئر ہوتا ہے تبھی چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے, وہ فیلئر ہوتا کیوں ہے؟ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ضرب عرض ہوگا, ٹھیک ہے بیکلیش آئے گا, لیکن بیکلیش کے اندر سافٹ ٹارگٹ جن کا ہم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہ ٹارگٹس ہیں, ہم ان کو کیوں نہیں سیکیور کر پائے؟ بالخصوص اگر کراچی کی بات کی جائے, کراچی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے سبربز کے اندر بہت سارے دہشت گرد ہیں اور ان کے بارے میں تو ہمیں آلریڈی پتا تھا. پہلی بات تو ہے جی کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے, تو اس کو مانیٹر کرنا جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ فی الحال جو پریزنٹ ریسورسز ہیں اس کے ساتھ ممکن نہیں. زید مبشر صاحب کس کی غلطی ہے؟ جہاں تک تو تعلق ہے جو چودھری نثار صاحب نے فرمایا, تو دیکھیں یہ وقت نہیں ہے کہ ہم سیکیورٹی ایجنسیز یا فوج یا رینجرز داد طلب کریں کہ ہمیں داد نہیں مل رہی. صحیح بھائی داد آپ کو کس چیز کی دیں؟ جب کام غلط ہو رہا ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, تو آپ اس وقت داد طلب کریں کہ بھئی وہ تعریف کی جانی چاہیے. آپ کی کس چیز کی تعریف کریں؟ جب واقعہ ہوگا تو یہ نیچرل بات ہے, یہ انسانی فطرت ہے, کوئی آپ کی تعریف نہیں کرے گا. تعریف آپ کی اس وقت ہوگی جب آپ ملک کو پوری طرح اپنے قابو میں لے آئیں گے. غلطی کس کی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو بصرہ صاحب نے پہلے بات کی ہے نا, میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم سب سر جوڑ کر بیٹھیں. یہ نہ ہو کہ جب پرائم منسٹر ہوں تو انٹیریئر منسٹر نہ ہو, انٹیریئر منسٹر نہ ہو تو چیف منسٹر کو انڈر پریشر کر دیں. ہم سارے سر جوڑ کر بیٹھیں اور وہاں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھا لیں یا ایک دوسرے سامنے والے کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں, وہاں سب پریزنٹیشن دیں کہ ہمارے میں کیا کیا کمی ہے. اس وقت سب میں کمی ہے. اگر کمی نہ ہوتی, یہ ثبوت ہے, جو حالات ہیں وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ سب میں کمی ہے. جو فیڈرل کی کوارڈینیشن بہت کمزور ہے. دیکھیں چودھری نثار صاحب کو میرے خیال میں ہفتے میں ایک دفعہ ہر پروونس میں جانا چاہیے. ان کو لاجسٹک سپورٹ کی کمی نہیں ہے. ایکٹیو آدمی ہے, ینگ آدمی ہے, سمجھتے بھی اپنے آپ کو بہت بڑا فن خان ہے. تو ان کو پروونسز کو وزٹ کرنا چاہیے, خاص طور پہ کراچی کو. اور اگر آپ ان کو بالکل پروونس, اور پھر جب ہم نے طاقت لینی ہوتی ہے 18th امینڈمنٹ آئی نا, تو سب پروونسز نے کہا جی ہمیں اتھارٹی چاہیے. لیکن جب یاد یہ رکھیں کہ اتھارٹی اور ریسپانسبلٹی جب تک ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. مبشر صاحب بالکل درست فرمایا, رسپانسبلٹی اور اتھارٹی دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس کے بارے میں بات کریں گے, کس کی اتھارٹی کس کی رسپانسبلٹی, کیا جو لوگ جن کی رسپانسبلٹی ہے وہ پوری کریں یا نہیں کریں. ایکچوئل سچویشن جو صفورہ گوٹ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جتنے لوگ پکڑے گئے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فور شور وہ ماسٹر مائنڈ تھے یا نہیں تھے. ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں ابھی اور تفتیش کرنا باقی ہے, لیکن اسماعیلی کمیونٹی کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرنے چودھری نثار صاحب پہنچے. پوائنٹس یہاں سے بھی اٹھ رہے ہیں, پوائنٹس اور جگہ سے بھی اٹھ رہے ہیں, یہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ اتنی دیر کیوں کر دی. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صفورہ گوٹ سانحے کے حوالے سے کہ صفورہ گوٹ سانحہ ایک اکیلا سانحہ نہیں تھا جو کراچی کے اندر پیش آیا. اس سے پہلے بھی بہت سارے چیزیں ہو چکی ہیں, قصے ہو چکے ہیں کراچی کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر. دہشت گردی کی لہر تو پورے ملک کے اندر ہے ہی ہے, اس کو کیٹر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, لیکن جب بات آتی ہے کچھ غلط ہو جانے کی تو کرٹیسزم سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے. بصرہ صاحب پولیٹیشنز کے حوالے سے ایک آ جاتا ہے کرٹیسائز ہمیں نہ کریں, باقی ساری چیزیں جو بھی ہے بولتے جائیں. انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ سے بہت دوری ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت پہ نہیں پہنچے. اسپیشلی اگر صفورہ گوٹ سانحے کی بات کی جائے تو لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے. جب اس طرح کی سچویشن ہو, انٹیریئر منسٹر جو ہو آپ کو بہت ساری جگہ پر مسنگ نظر آ رہا ہو, آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ گورنمنٹ سے انٹیریئر منسٹر کا ڈسٹنس ہے, تو مسئلے اور مسائل جو ہیں کوارڈینیشن آپس میں صوبوں کی کیسے ہوگی, مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ نیکا بہت امپورٹنٹ اور ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا, اور برگیڈیئر جنرل صاحب نے یہی پوائنٹ اٹھایا ہے. دیکھیں رحمان ملک صاحب تھے نا, اب پولیٹیکل باتیں 100 مخالف ہماری باتیں بھی کر سکتے ہیں ان کے متعلق, لیکن میں نے اتنا ایکٹیو انٹیریئر منسٹر نہیں دیکھا. ہر جگہ پہ وہ پہنچتے تھے. چودھری نثار علی خان صاحب آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی جو واقعہ ہوا سانحہ صفورہ گوٹ کا, اور تمام ایجنسیز ان کے انڈر ہیں, جتنی انٹیلیجنس مہیا کرنی ہے صوبوں کو وہ چودھری نثار صاحب کے انڈر ہے. چودھری نثار صاحب وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کا رویہ پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھ لیں, ان کا رویہ پارلیمنٹ سے باہر دیکھ لیں, اور مجھے بتائیں نا کہ آپ ہمارے پاس کیا سورس ہے صوبوں کے پاس, خاص طور پہ کے پی, ابھی ہماری بہن نے بات کی, کے پی سب سے متاثر صوبوں میں ہے.
اب یہ دیکھیں کہ وہاں پر اگر آپ دہشت گردی کے واقعات نکالیں گے تو سب سے زیادہ شاید دہشت گردی کے واقعات کے پی میں ہوئے ہیں۔ اچھا لیکن یہ مسئلہ کیوں آتا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کی بات آتی ہے ساری ذمہ داری دہشت گردی کی فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دی جاتی ہے، صوبائی حکومت کا بھی تو کچھ کام بنتا ہے۔ 18th امینڈمنٹ کی بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی۔ پہلی بات تو تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ میں یہ صرف پوائنٹ آپ کو ریز کرنا چاہتا ہوں کہ انٹیلیجنس کا نظام صوبوں کے پاس نہیں ہے۔ انٹیلیجنس جو پرووائڈ کرنی ہے وہ بیسک آپ کے پاس جو فیسلٹی ہے وہ فیڈرل کے پاس ہے، انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیں جیسے اور انٹیلیجنس جب پرووائڈ کر دی جاتی ہے تو اس کے آگے ایکشن کیا لیا جاتا ہے؟ کراچی ایئرپورٹ کے سانحہ آپ کو یاد ہوگا انٹیلیجنس کلیئر سامنے تھی، آپ کو یاد ہوگا واگا کا سانحہ آپ کو یاد ہوگا، اس کی بھی انٹیلیجنس موجود تھی، آگے کیا اسٹیپس لیے گئے؟ جیسے کے پی میں جیل ٹوٹی اس کی بھی کہہ رہے تھی، لیکن یہ سانحہ صفورہ گوٹ کی اطلاع پہلے نہیں دی گئی۔ چلے اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں، ہم آگے بڑھیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس ناسور کو، اس دہشت گردی کو، صرف کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں پرائرٹائز کرنی پڑیں گی۔ ہمیں اپنے اداروں کو سٹرونگ کرنا پڑے گا۔ ہمیں دیکھیں نا، ابھی آئی جی سندھ نے ایک لسٹ پرووائڈ کی ہے چیف آف آرمی سٹاف کو کہ ہمارے پاس پولیس کے پاس یہ اسلحہ موجود ہے۔ لمیٹڈ ریسورسز ہے نا، آپ اس سے تو آپریشن میں، اب جیسے رینجر آپ آگے بڑھی ہے، ان کے پاس پورا اسلحہ پراپر موجود ہے۔ ایون کہ وہ دہشت گرد جو وہاں پہ اسلحہ اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس شاید اتنا وافر اسلحہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے وہ آیا ہے، کہاں سے انہوں نے امپورٹ کیا ہے۔ انہوں نے ایک لسٹ فراہم کیا باقاعدہ آئی جی سندھ نے آن دی ڈائریکشن آف چیف منسٹر کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ بھی دیں، چونکہ آپریشن اکٹھا کر رہے ہیں، اب وہ اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کیا ہے کہ ہمیں تمام اپنے سیکورٹی اداروں کو تمام وہ وسائل فراہم کرنے ہیں جس کے ذریعے ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں۔ اور وہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات، ہمیں جتنا بھی انویسٹمنٹ کرنی پڑے، چونکہ گورنمنٹ کا سب سے پہلا کام، گورنمنٹ کا سب سے پہلا کام امن و امان ہے، جان و مال کا تحفظ ہے۔ اس کے لیے سوال آج تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام صوبوں کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے، یا وہ جو حقوق 18th امینڈمنٹ کے اندر موجود تھے وہ صوبوں تک ابھی تک ٹرانسفر نہیں کیے گئے۔ لیکن جب آپ کی حکومت تھی اور آپ کا صوبہ تھا، اور کراچی کے حوالے سے سب کو تب بھی پتا تھا کہ کتنے دہشت گرد وہاں سراؤنڈنگ کے اندر، منگو پیر کے علاقے میں، بہت سارے اور علاقوں کے اندر موجود ہیں، تب آپ لوگوں نے پولیس کو کیوں نہیں اتنا اسٹرینتھن کیا؟ نہیں، اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پولیس تو آج بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں کرتا ہوں، لیاری میں آپریشن ہوا، اس کے بعد ایم کیو ایم کا ہم سے مین گلہ کیا ہے؟ بہت دفعہ ہمیں چھوڑ کر کیوں گئے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ گلے لگاتے ہیں۔ سن لینا، اس لیے لگاتے ہیں کہ مفاہمت کا عمل چاہیے، کس بات کے لیے؟ کہ اتنی بڑی دہشت گردی کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، ادروائز ہم حکومت اکیلے بنا سکتے تھے۔ ایم کیو ایم جب بھی ہمیں چھوڑ کر گئی، یہ کہہ کے چھوڑ کر گئی کہ جی ہمارے لوگوں کے خلاف پیپلز پارٹی آپریشن کرتی ہے، ہمارے لوگوں کے خلاف پولیس آپریشن کرتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے کہا کہ آپریشن وہاں پہ نہیں ہوا، اس کی یہ میں ریکارڈ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنی بار چھوڑ کے گئے۔ پھر ہم نے ان کو کہا کہ کرمنلز خواہ وہ ہماری جماعت میں ہوں خواہ کسی جماعت میں ہوں، ان کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور اب میں صحیح سمجھتا ہوں کہ بہت وہاں پر بہتری آ رہی ہے، یہ واقعہ ہو گیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ پہلے سے کراچی میں معاملات بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں آپریشن کے بعد۔ رائٹ اندلیب صاحبہ، پولیس ریفارمز کی آپ لوگ بھی بہت بات کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب فرنٹ لائن آتی ہے دہشت گردی کے حوالے سے جو کہ شہروں کے اندر گھس چکی ہے، تو سب سے پہلے فرنٹ لائن کے اوپر تو پولیس ہی آتی ہے، گارڈز آتے ہیں، یا تو سیکیورٹی گارڈ یا پھر پولیس آتی ہے۔ کے پی کے اندر پولیس ریفارمز کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، فائدہ ہوا کچھ نہیں ہوا؟ کوئی پرابلمز آئی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے آپ لوگوں کو اپنی ریفارمز کرنے میں؟ اگر سندھ یہ کہتا ہے کہ جی ہم لوگوں کو پرابلم آتی ہے، بہت سارے وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس، آپ لوگوں کو ریفارمز کرتے ہوئے کوئی مسئلہ آیا؟ دیکھیں، جو سب سے بڑا ایک ایشو تھا نا پولیس کا، اور ہمیشہ سے رہا ہے، وہ پولیٹیسائزیشن آف دا پولیس۔ آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے اندر جو اچھے سارے پولیس آفیسرز، شاید دیہات کی بات دیکھ لیں آپ، اس کو ریموو کر دیا گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار چیمہ کو وہاں اپوائنٹ کرنا تھا، اس کو نہیں مانا گیا۔ جب آپ سیاسی بھرتیاں کریں گے تو پھر وہ میرٹ پہ نہیں ہوں گی، نہ ان کو پرواہ ہوگی کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے، کیونکہ وہ تو ایک سفارش سے آتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ ایون پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ باز خان صاحب کی رپورٹ ہے کہ 25,000 پولیس آفیسرز جو ہیں جن میں کرمنلز شامل تھے وہ کیے گئے ہیں۔ تو اسی لیے جب آپ لا مینجمنٹ جو ہے وہ کرمنلز کے حوالے کر دیں گے تو پھر کرائم فلرش کرتا ہے۔ جو کے پی میں سب سے پہلی بات ہم نے کی ہے وہ یہ کیا کہ جی آپ میرٹ پہ بھرتیاں کریں، اور میں آپ دیکھ لیں ریزلٹس دیکھ لیں، 57% ابھی رپورٹ سارے اس کی شائع ہوئی ہے، 57% کڈنیپنگز، رینسم وہاں کم ہوا ہے۔ دہشت گردی جو ہے اٹ از ناٹ ایکسکلوسیولی جو پولیس ہینڈل کر سکے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ بارڈر ہے، اس میں فیڈرل حکومت نے مانا ہے کہ جی ہم نے فرنٹیئر کوپس وہاں سے 20,000 بندے لے لیے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ اور بات ہے،
اور جہاں تک آپ انفارمیشن کی بات کی اور بسرا صاحب نے بھی بات کی, انفارمیشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ جی آپ نے پہلے ایک فرلا لکھ کے بھیج دیا کہ جی ہمیں خطرہ ہے. انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ جس وقت وہ انٹر ہو رہے ہیں آپ کے پاس ایسا ہو کہ جب وہ بات کر رہے ہیں آپ کے پاس وہ فیسلٹی ہو کہ آپ اس کو انٹرفیئر کر سکیں. میں آپ کو نیکٹا کا رول بتاتی ہوں. نیکٹا کو فعال کرنے کا پوائنٹ نمبر 1 تھا نیشنل ایکشن پلان میں. آپ آج بھی دیکھ لیں, آپ چودھری نثار سے پوچھ لیں کہ جی آپ نے اس کا جو ہیڈ چوز کیا تھا 2 دفعہ ریموو ہوا, اس کو کہا گیا کہ جی یہ سفارشی ہے اور وہ فعال نہیں ہو سکا, اب یہ خود ہیڈ ہے. آپ نیکٹا میں دیکھ لیں جوائنٹ ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس کا کانسیپٹ آیا کہ سارے صوبوں کی جوائنٹ انٹیلیجنس ہوگی. وہ پروپوزل آیا ہوا ہے, وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. اس میں جو ہماری یہ ہے آئی بی اور آئی ایس آئی, دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی, اور اس کی وجہ سے جو سول ملٹری ڈفرنسز ہیں اس کی وجہ سے وہ جوائنٹ ڈائریکٹوریٹ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا. تو انٹیلیجنس جو ہے وہ جب تک کہ سینرجائز نہیں ہوگی اور وہ صحیح موقع پہ پرو ایکٹیولی تھرو آؤٹ شیئر نہیں ہوگی, صرف ایک فرلا بھیج دینا کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ جی آپ کے یہاں ہونا ہے, وہ کیا ہوگا. اور دوسرا یہ جو ہے جہاں تک کے پی کا تعلق ہے, بارڈر کنٹرول جب تک نہیں ہوگا کے پی ول بی ولنریبل آلویز. تو میرے جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو رول ادا کرنا ہے نیشنل سیکیورٹی کا رائٹ, وہ رول ابھی ادا نہیں ہو رہا. رائٹ, ٹھیک ہے. مطلب جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا وہ دھرا کاغذ کے اوپر پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے ایکٹ اپون نہیں کیا جا رہا جس طریقے سے کرنا تھا. جو کہ ہونے چاہیے. اچھا, ویسے زاہد مبشر صاحب, وہ جو جس کو فرلا کہنی ہے اندلیب عباس صاحبہ, یا جو ایک پیپر بھیجا جاتا ہے جس کے تھرو بتایا جاتا ہے کہ یہاں خطرہ ہے, isn't that enough ایکشن لینے کے لیے؟ کیا اس سے بھی آگے کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ جتنی انفارمیشن دی جائے گی اتنا زیادہ بہتر ہوگا. یہ ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ایک بتا دیا گیا تو اس کو پھر فالو اپ کرنا چاہیے کہ دہشت گرد ادھر تھے, کہاں پہنچ گئے, کون ہے, مطلب جیسے جیسے انفارمیشن ملے, اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. تو زاہد مبشر صاحب, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے تو بولا جاتا تھا کہ یہ ٹاپ ناچ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے پاس اتنی فیسلٹیز بھی ہیں کہ یہ پتہ کرا سکے, پھر کیوں انفارمیشن نہیں پہنچتی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم سب کو اکٹھے چلنا پڑے گا. ابھی ہماری ترجیحات درست نہیں ہیں. ہمیں ترجیح نمبر 1 جو ہے نا ہمارے ملک کی, وہ ہونی چاہیے اس وقت لا اینڈ آرڈر اور دہشت گردی کے خلاف کاروائی. نمبر 1, ہم نیکٹا کو 26 بلین یا جو بھی انہوں نے پیسہ مانگا تھا وہ نہیں دے سکیں. یہ آرگنائزیشن آن گراؤنڈ موجود نہیں ہے. تو جب آپ ایک نام بنا دینے سے تو کام نہیں چلے گا نا, اس میں پیسے کی ضرورت ہے. آپ اس کو پیسے دیں, آپ پروونسز کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں, ان کو ذرائع مہیا کریں, وسائل مہیا کریں, پھر ان سے ڈیمانڈ کریں. اور پھر میں نے جیسے بتایا کہ ہم سب کو یہ فیڈرل گورنمنٹ میں ویکنیسز ہیں, پروونشل گورنمنٹ میں ویکنیسز ہیں, یہ جو پولیس میں ویکنیسز ہیں, ابھی اس میں کوئی شک نہیں ہے. بسرا صاحب میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ سندھ پولیس کی حالت بہت خراب ہے. سندھ پولیس کے حوالے سے تو یہ بھی کہا گیا ہے بڑے بڑے بزنسز کے اندر یا تو پارٹنر ہیں یا اس کے اونرز ہیں, جو بزنس کر رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ ہم نے خود ان کو الاؤ کیا ہے نا. اگر آپ میرٹ پر فیصلے نہیں کریں گے, میرٹ پر بھرتی نہیں کریں گے. پچھلے دنوں بہت یہ شور و غوغا ہوا کہ اے پی سیز خریدی جا رہی ہیں, کوئی سیکنڈ ورلڈ وار کی ونٹیج کی, اور ان کی 3 کروڑ قیمت ہے اور 18. دیکھیں, ان چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا اور ہمیں اکٹھے بیٹھ کر ہم فیصلہ کریں, اور پولیس کو ہم فارغ کر سکتے ہیں. اور ڈیو پروسیس آف لا کے تحت جب شعیب سڈل بنے تھے نا, وہ ڈی آئی جی تھے اس وقت, تو انہوں نے کوئی 4-5 ہزار لوگ فارغ کیے تھے ڈیو پروسیس آف لا کے ساتھ. دیکھیں, جو کرمنلز ہیں ہم یہ سب مانتے ہیں کہ ہماری پولیس میں ویکنیسز ہیں, پنجاب میں ہیں, یہ صرف سندھ میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا ہے اندلیب صاحب, پنجاب میں بھی وہ ویکنیسز ہیں. اور ہم نے سینٹرل کمانڈ رکھی ہوئی ہے, کوئی پتہ وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر نہ ہلے. پولیٹیکل جو باسز ہیں, دیکھیں یہ ہمارے دستوں بازو ہیں. اگر ہم ان کو سٹرونگ نہیں چاہیں گے, if we want کہ میرا پولیس آفیسر سٹرونگ نہ ہو, تو پھر جب وہ وقت پڑے گا وہ پھر کمزور ہی ثابت ہوگا. اگر آپ ان کو سٹرونگ کریں گے, ان کو اتھارٹیز دیں گے, ان کی ٹریننگ کریں گے, تو وہ جب آپ پہ برا وقت پڑے گا تو وہ آپ کو بچا سکیں گے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ابھی مجھے بات کرنی ہے 300 سیکیورٹی پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے بات کی چودھری نثار نے کہ کراچی میں اکیلے ایک شہر کے اندر 300 پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی ہے, لیکن ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ باہر کھڑے ہوں اور باہر کھڑے ہو کر ایک چوکیدار کا کام کریں. ان ادر ورڈز, کیا یہ سیکیورٹی ایجنسیز کو اگر پراپر ٹریننگ دی جائے تو ان کو اس کاؤنٹر ٹیررزم فورس یا اس کاؤنٹر ٹیررزم کا حصہ بنایا جا سکتا ہے, نہیں بنایا جا سکتا؟ کیا ان کی ذمہ داری ہے, نہیں ہے؟ اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था 300 सिक्योरिटी एजेंसीज की बात की, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की, लेकिन उससे पहले इंटेलिजेंस की बात करना जरूरी है। जाहिद मुबश्शिर साहब इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले, और ये कह रहे थे कि इंटेलिजेंस का सिस्टम इससे भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, बहुत सारी तरफ से डिमांड भी आती है। पहले भी कहा गया हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहा थी जो नाम नेहाद इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। जो 300 सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करते हैं, क्या उन सिक्योरिटी एजेंसीज जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनके ऊपर नुक्ता उठाया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ गलत प्लेसमेंट है, सही तरीके से इनको इस्तेमाल नहीं करना आता, रेगुलराइजेशन नहीं है, ये तमाम चीज़ें किसने करनी है? हुकूमत ने करनी है या सूबाई हुकूमत ने करनी है या फेडरल हुकूमत ने करनी है? कब जब प्रॉब्लम आ जाता है तब ये स्टेप्स क्यों याद आते हैं, उससे पहले क्यों नहीं आते याद? मैं अर्ज करूंगा कि देखें, एक दूसरे पर फेंकने से काम नहीं चलेगा। देखें, अगर हम जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालते हैं, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल पर डाले, प्रोविंशियल फेडरल, ऐसा नहीं होगा। हमें इकट्ठे बैठ के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक चार्ट बनाना चाहिए, ये इसकी जिम्मेदारी है, ये इसकी जिम्मेदारी है। पर जो चार्ट आपने बनाया नेशनल एक्शन प्लान का, उसके ऊपर नहीं, उस पर अमल करना चाहिए ना, उसको प्रायोरिटी दें, तरजीह दें। देखें, जब पुल और सड़कें और ये अंडरपासेस बन सकते हैं, ग्रीन रेल और ऑरेंज रेल और फलानी रेल और फलानी रेल, तो मुझे बताएं 26 बिलियन कितना पैसा है नेशनल लेवल पे? इट इज नो मनी। 26 बिलियन पहले दिन उनको रिलीज होना चाहिए था, लेकिन उधर इनकी जान निकलती है उनको पैसे देते हुए। देखें, आप पैसे नहीं देंगे तो आप कैसे डिमांड करेंगे उनसे? गिव देम रिसोर्सेज एंड डिमांड वर्क आउट ऑफ देम। आप उनको दें पैसे, इंटेलिजेंस। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपने थोड़ा सा एक जिक्र किया बीच में, नाम नेहाद, बिलीव यू मी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत अच्छी हैं, नाम नेहाद नहीं है। अब हमारा बड़ा छोटा मुल्क है, लेकिन इसकी जो मेन इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो दुनिया की वर्ल्ड इज स्केयर्ड ऑफ देम। यहाँ क्यों फेलियर? यहाँ इसलिए फेलियर है कि रिसोर्सेज दें, कोऑर्डिनेशन करें। अगर आप उनका बात नहीं मानेंगे, उनको रिसोर्सेज नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। बात कौन नहीं मानता? फेडरल गवर्नमेंट नहीं मानती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं मानती, सब कोई नहीं मानता। सबसे पहला देखिए, फेडरल का पहला काम पैसे देना, तो बात तो नहीं मानी ना। देखिए, आप जुबानी जितनी मर्जी बात मानते रहे, अगर आप उनको पैसे नहीं देंगे तो नेक्टा क्यों इफेक्टिव नहीं हुई? ये आप किसी को जवाब देना चाहिए ना इसका। और फिर जिम्मेदारी, दी हेड मस्ट रोल। अभी अगर हम एक वाकया हुआ है ना और हम कहते हैं जी नेक्टा नहीं बनी, तो पूछा जाए कि वो कौन, नहीं, हाँ, वो कौन जिम्मेदार है, वो कौन है इसका जिम्मेदार जो पैसे नहीं मिले, एंड दैट हेड मस्ट रोल। राइट। तो अगर ऐसा होगा तो काम ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी जिम्मेदारी दें और एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। सही। वरना अगर आप ऐसे, अगर आप, मफाहमत बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मफाहमत में अगर हम एक दूसरे की बैक स्क्रैच करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ नुक्ता नहीं उठाए, ये मफाहमत नहीं। रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। राइट। पहले सच्चाई की बात करें, फिर रिकंसाइल करें, आपस में अपनी अपनी खामियां सामने लाएं, उन खामियों को दूर करें। तो मेरे ख्याल में, और जो आपने सिक्योरिटी एजेंसीज की बात की, इसको हार्नेस करने की जरूरत है, और वो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। वो उन्होंने ऐसे कानून मुश्किल बना दिए हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन ए सिक्योरिटी एजेंसीज नाउ। उसके अगर आप रूल्स की डिटेल्स में जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ पैसे लेने का तरीका है कि उनको एक लाइसेंस मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, उसकी 100 शराइत है। वो पहले बंदे ट्रेन करेगा, पहले ये करेगा, पैसे वो 10-20 लाख अपनी तरफ से लगा देगा और उसका एक गार्ड भी नहीं होगा। फिर उसको लाइसेंस मिलने शुरू होंगे, फिर लाइसेंस मिलेंगे, फिर उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस। इतना मुश्किल बना दिया प्रोसेस को। और ये दिन ब दिन जो रिश्वत लेने वाले लोग हैं ना, वो इसको अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। जब कोई चीज रिश्वत से शुरू होती है, जब कोई चीज करप्शन से शुरू होती है, तो अंदलीब उसका एंड भी करप्शन पर होता है, उसका एंड भी इसी तरह की चीजों के ऊपर होता है जो हम देखते हैं। 300 सिक्योरिटी एजेंसीज, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, जिसकी बात भी की गई, इसके हवाले से जाहिद मुबश्शिर साहब ये कह रहे हैं कि इतने पैसे लेते हैं, तो जाहिर है वो सिक्योरिटी एजेंसीज भी तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगी, वो भी पैसा लेने की तरफ जाएंगी, वो भी किसी ना किसी तरीके से पैसा बचाने की तरफ जाएंगी। क्या वो अपने लोगों को ट्रेन करने पर वो पैसा लगाएंगे या करप्शन की तरफ लगाएंगे? जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, क्या उनका ये काम भी है कि वो पुलिस का काम करें या इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम करें, या जो सिक्योरिटी हमारे फोर्सेस हैं उनका काम करें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम करें? वैसे तो वो कहते हैं कि जी इतनी रिसेशन पाकिस्तान में आई है और कोई बिजनेस नहीं चल रहा, और एक बिजनेस चल रहा है सिक्योरिटी कंपनीज का। लेकिन हुआ ये है कि आप ईज़ ऑफ बिजनेस, एक इंडिकेटर होता है कि जी कितना आसान है एक बिजनेस करना, और इसी से बिजनेस बढ़ता है। पाकिस्तान का ईज़ ऑफ बिजनेस जो है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन है, जिसकी वजह से लोकल बिजनेसेस भी और फॉरेन बिजनेसेस भी कम हुए हैं। जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं ना, वो उन्होंने मशरूम किया है। जब आप लाइसेंसेस इस तरह देना शुरू होते हैं ना, तो आपसे फार्शी लेके आते हैं। और हुआ ये कि लाइसेंसेस पैसों पे मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे मिल रहे हैं। मैं अब आपको क्या क्या नाम बताऊं कि जी पूरा ठेका जो है वो किस किस को मिला है, किस किस के रिश्तेदार को मिला है। अब होगा क्या
کہ اگر آپ بینکوں میں ڈاکے دیکھیں تو بینکوں میں ڈاکوں میں جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں اکثر، آپ یا وہ انوالوڈ ہوتے ہیں یا وہ گولیاں کھاتے ہیں. رائٹ. تو وہ بیسکلی یہ جو بیچارے 300 میں لیٹ سے کوئی 30,000 بندہ امپلائی ہوا ہے، آپ ان کو دیکھ لیں، وردیاں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ لیفٹ طرف انہوں نے گن رکھنی ہے یا رائٹ طرف رکھنی ہے، اور اس کے بعد ان کو بولنا تک نہیں آتا، اور ان کی حالتیں اتنی زار ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھ کے خود پروٹیکٹ کرنے کو ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو ہم حفاظت کریں بجائے یہ ہماری حفاظت کرنے کے. اٹس اے جوک. اینڈ جو اچھی سیکیورٹی ایجنسی ہے اس کی تو جو کیپیسٹی ہے، اس کی جو کیپیبلٹی ہے اور اس کی پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ پولیس کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ وہ وہاں سے اسی لیول پہ ٹرین ہو کے آئی ہوتی ہے. یہ جو 300 آپ دیکھ رہی ہیں، یہ 300 بالکل اگر آپ اس میں ان کے پیچھے جائیں گے ایک بہت بڑا اسکیم، بہت بڑا اسکینڈل. اور جس طرح ہماری آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ڈبل شاٹ ٹائپ سیونگ اینڈ لونز کمپنیز نکلی تھی آج سے 10 سال پہلے، اور ہر بندے نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کا انکم ڈبل کر دیں گے. سیکیورٹی ایجنسیز کا بھی یہی حال ہے. لائسنس لیا آپ نے وہاں سے پکڑے سڑک سے لوگ، ان کو آپ نے وردیاں پہنائی اور اس کے بعد آپ نے لمبے لمبے ٹھیکے لیے. اور انہی سیکیورٹی ایجنسیز کی نہ کوئی آڈیٹنگ ہے، نہ ان کی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ ان کے اوپر کوئی نظر ہے کہ آپ کی اتنی سیکیورٹی. اور دوسری بات کیا ہے، کہ اگر سیکیورٹی ایجنسیز اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ اپنا کام نہیں کر رہی، رائٹ، اسٹیٹ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. سو ہر طرف سے یہ ایک کوسچن مارک ہے جس کا ابھی تک آنسر نہیں ملا. صحیح. اور ریگولرائزیشن کی بات کی جاتی ہے، اس کے بعد جب ایک حکومت اپنا کام نہیں کر رہی تو این جی اوز بھی آئیں گی، اس کے بعد پھر پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز بھی آئیں گی، ریگولرائزیشن کی بات کی جائے گی. آن دا فرسٹ انسٹنٹ ہی ان کو کیوں ریگولرائز نہیں کیا گیا؟ کیوں ان کے لیے ایک اسٹیٹس نہیں سیٹ کیا گیا کہ آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے، یہ ڈیڈ لائن ہے، اس ڈیڈ لائن سے آپ نیچے گئے تو آپ کی سیکیورٹی ایجنسی بند ہو جائے گی؟ یہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے بہت ویلڈ کوسچن ریز کیے ہیں اور بہت امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں، اور دونوں میں شکریہ گفتگو میں 100% ایگری کروں گا. لیکن میرا ایک ہی نقطہ نظر ہے، میں پر امید ہوں یہ اس بات کو کہنا کہ فلاں غلطی ہوئی ہے وہاں سے ہمیں امپروو کرنا چاہیے، فلاں جگہ پہ ہم لوگ بہتر کام نہیں کر رہے. ہاں اس میں کیا ہے، کنسلٹیشن کی کمی ہے، کوارڈینیشن کی کمی ہے، یا کہیں پہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. ایک کنسنٹریٹ ایفرٹ نظر آ رہی ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں، سری لنکا میں مجھے بتائیے کتنی دیر وہاں پر جنگ جاری رہی، اور بہت سارے ممالک کے مسئلے لے لیں، اور آج تو پوری عرب دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہے. ایک کنسنٹریٹ ایفرٹ ہو رہی ہے اس وقت. بار بار آج کل دیکھیں نا، پہلے کبھی را کا آپ نے اتنا نام سنا تھا کہ اتنا ڈائریکٹلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہو. آج وہ بات سر عام نہ صرف فوج کی طرف سے، پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی، کل قائم علی شاہ صاحب نے کہا جی ہمارے پاس ثبوت آ گئے. سو اب میرے خیال میں جتنی کنسنٹریٹ ایفرٹ ہو رہی ہے، نا امیدی تو ویسے کفر ہے، کیونکہ اس وقت ہم سب لوگ کہتے ہیں نا حالت جنگ، اس سے بڑی جنگ لیکن اپنی غلطیوں کو ڈھانک دینا بھی غلط ٹھیک بات ہے. ہمیں ان کو چھپانا نہیں چاہیے، جہاں جہاں ہماری لیکنگز ہیں ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے. لیکن صرف ہمیں اپنے سیکورٹی اداروں کو یہ کہیں کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. پولیس بھی ہم میں سے ہے، فوج بھی ہم میں سے ہے، تمام سیکورٹی ایجنسیز بھی ہم میں سے. جہاں ان پہ لیکنگ ہے ہم ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ ان پہ ضرور کرٹیسزم کریں، لیکن ڈسکریج نہ کریں. ان کو کہیں، دیکھیں نا آپ مجھے بتائیے کہ کن کے بہن بھائی ہیں، کن کی فیملی، ہمارے لوگ ہیں نا، وہ قربانیاں دے رہے ہیں. بسرا صاحب اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا کہ تمام جو عوام ہے، میڈیا ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، عسکری ایک ہی پیج کے اوپر ہیں دہشت گردی کے خلاف. لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے چلتے چلے جائیں گے تو پھر ہم لوگ اس چیز کو کیٹر نہیں کر پائیں گے جس ناسور کے ساتھ آج ہم نے. ظاہر ہے ماضی سے اگر سبق نہیں سیکھیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہمیں ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہے جہاں جہاں سے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جہاں ہمارے جو آ رہی ہیں لیکنگز آ رہی ہیں، جہاں پر ہمارے بریچ ہو رہا ہے، جہاں پہ لوگ انٹر ہو رہے ہیں، جہاں پہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور کہاں سے آخر وہ اتنی بڑی بریڈ ہو رہی ہے، کہاں ان کو اسلحہ بھی آ رہا ہے، ان کو بم دھماکے بھی ہو رہے ہیں. اور ان کا کوئی، میں بتاؤں، ان کا ٹارگٹ صرف خوف و ہراس پیدا کرنا ہے. ان کے لیے نہ سندھ ہے نہ بلوچستان. آپ مجھے بتائیں بلوچستان، یہ واقعہ تو کراچی میں ہوا ہے، بلوچستان میں کیا بسوں میں سے اتار کے لوگوں کو اس طرح شوٹ نہیں کیا گیا؟ لیکن کراچی اور بلوچستان میں بہت فرق ہے. نہیں، میں قرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں واگا بارڈر کی بھی مثال دی گئی. سو وہ دہشت گرد نہ انسان ہے نہ مسلمان ہے، وہ وحشی درندے ہیں. ان کو لیکن وہ میر جعفر اور میر صادق ہمارے اندر سے ہیں جو پیسہ لے کر ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن ہم سب لوگوں کو، میں یقین مانیے گا، جس طرح جس جرت کے ساتھ
तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, एक छत के नीचे बैठे हैं। आज हम सब लोगों का भी ये कंसेंसस है कि इंशाल्लाह इनको हम जरूर शिकस्त देंगे। राइट, जाहिद मुबश्शिर साहब आप कुछ कहना? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो वीकनेसेस आपने कहा ना कि जी हम देखें, वी शुड नॉट वॉश आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक। देखें जहां हम अपनी जब कमी और कोताही का जिक्र करेंगे ना और वो माइनर डिटेल्स में जाएंगे तो उसका दुश्मन को भी फायदा होगा। राइट, ये तो सब सुन रहे हैं ना, वी आर ऑन द एयर, सो हर बंदा सुन रहा है, लेकिन इसको थ्रेडबेयर डिस्कस करना चाहिए जब ये अथॉरिटीज इकट्ठे बैठे, तो जिस जिसकी कमी और कोताही है उसको दूर करने के लिए मैं एक पॉइंट देना चाहूंगा, वक्त कम है, जुडिशरी के बारे में नहायत एहतराम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जुडिशरी इस मुल्क का एक अहम तरीन अदारा है। अब तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक फैसला किया कि मिलिट्री कोर्ट्स बना ली जाएं तो हमें थोड़ी सी ईज आउट हो जाएंगे। उस पे मिलिट्री कोर्ट्स बन गई और उन्होंने चंद लोगों को सजाएं दी, तो अब वो हेल्ड इन अबेस हो गई हैं जाके हायर कोर्ट्स में, और उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। इस बात को कम से कम 2 महीने हो चुके हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स मुनासिब नहीं है, अगर हमारी हायर जुडिशरी ये समझती है कि मुनासिब नहीं है, तो 4 दिन उसकी हेयरिंग करे और उसको स्ट्राइक ऑफ कर दे ताकि कोई और हल ढूंढा जाए। लेकिन अगर आपने फैसला ही नहीं करना, ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है, तो ये किसको सूट करता है? दिस इज ओनली हेल्पिंग द टेररिस्ट। जिनको सजाएं मिल गई है उनको भी, और जिनको जो सजा से डर रहे थे उनको भी कभी यहां तो एक्शन हो नहीं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अंदलीप साहिबा से मैं करना चाह रही हूं, मेरे टाइम खत्म हो गया शो का। अंदलीप साहिबा, क्या ऑपोजिशन वो किरदार अदा कर रही है हुकूमत को, जो कोताहियां हैं, जो गलतियां हैं, जिस तरीके से हम मीडिया उजागर करने की कोशिश करते हैं कि इन कोताहियों को अगर आप देख लें तो बहुत सारी चीजें हैंडल हो जाएगी, क्या ऑपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है? आपने तो शुरू में ही कह दिया कि पीटीआई का तो अपोज कर करके, तनकीद कर करके और कोई काम ही नहीं है। बात यह है कि देखिए, हम स्टेक होल्डर भी, मैंने पहले भी कहा कि केपी का मसला सबसे संगीन है। केपी के अंदर इकोनॉमी जो है वो तबाह हो गई हुई है, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट हम नहीं कर सकते। हम लॉ मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहां से जो लोग आते हैं उसमें हमें सपोर्ट की जरूरत है नेशनल, इसमें फेडरल लेवल पे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, वही असूल क्या है, एक्ट और बी एक्टेड अपॉन, दो ही चॉइसेस हैं। या तो आप एक्शन लें या आपके ऊपर कोई एक्शन ले लेगा। फिलहाल जो एक्शन लेना चाहिए अग्रीड अपॉन पॉइंट्स पे, वो सफिशिएंट नहीं है, और हम सारे चाहते हैं कि हम सारे मिलके उस पे ज्यादा एक्शन लें। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है, हमारे पास वक्त नहीं है। हमने जो करना है उसके लिए हम ये मीटिंग्स, वहाँ वक्त नहीं है और शो के ऊपर भी वक्त खत्म हो गया। शौकत बसरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अंदलीप अब्बास साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबश्शिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमारे आज के शो से इतना ही, लेकिन एक बात तो फॉर श्योर है, अपनी कोताहियों को डिस्कस करके उनके ऊपर वर्क अपॉन करने की कोशिश करना, यही आगे बढ़ने का तरीका होता है, और यही वो तरीका होता है। अगर चौधरी निसार साहब ये कहें कि कोई बात ना करे, हश हश मैटर बना दिया जाए, तो ये बैकवर्ड जाने का एक तरीका होगा, पिछले वापस जाने का एक तरीका होगा। साथ ही साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी अस्करी कुव्वतें, अस्करी फौजें, और साथ ही साथ हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट या जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो कर रही हैं, उनके साथ है, तमाम अवाम उनके साथ है। लेकिन डेफिनेटली अवाम की तरफ से भी अब एक मुतालबा है, डू मोर, प्लीज डू मोर, ताकि ये जो खून की होली खेली जा रही है इस मुल्क के अंदर, इसको खत्म किया जाए। ये जो ग्रीन और ऑरेंज मेट्रो लाइंस का गोला गंडा बनाया जा रहा है, इसके अंदर से जरा ये जो खून का रंग है हमारे मुल्क के अंदर, इसको साइड पे कर दिया जाए, तो ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की चीज बन जाएगी, और ये मुल्क जो है बहुत तरक्की करेगा। तरक्की के लिए हमें सबसे पहले दहशतगर्दी को खत्म करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए। जैसे अंदलीप अब्बास साहिबा भी कह रही थी कि इस मुल्क के अंदर KPK को फेडरल हुकूमत की सपोर्ट चाहिए, और उसी तरीके से सिंध के अंदर डिफेंस इदारों को एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए। अभी एक दूसरे के साथ होना हमारा सबसे ज़्यादा अहम है। हमारे आज के शो से इतना ही। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरे फेसबुक पेज पर, अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।